الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف فرمایا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشگی کے ساتھ اور تسلسل سے اعتکاف فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری اور محبوب سنت تھی کہ آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا. جب بھی رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ضرور فرمایا. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک فرض اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت، اور تیسری قسم اعتکاف نفلی اعتکاف ہے. فرض اعتکاف یہ ہے کہ بندہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں مقصد میں میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا، جتنے دن کی وہ منت مانے گا تو وہ اعتکاف اس پر فرض اور لازم ہو جائے گا. اس کو فرضی اعتکاف کہتے ہیں. سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو عصر کے بعد شام سے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے جو بندہ اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ 20 رمضان المبارک کو شام سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور پھر جب تک اگلا چاند نظر نہیں آتا اتنے تک، یعنی 9 دن بنے یا پورے 10 دن ہو جائیں، پورے 10 دن کا جو اعتکاف کرے گا یہ اعتکاف سنت ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح اس حدیث پاک میں ذکر فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی اس اعتکاف کو نہیں چھوڑا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا کہ میری امت میں جب بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا، بد عملی ہوگی، بے راہ روی ہوگی، تو ان حالات میں جو میری ایک سنت کو قائم فرمائے گا اللہ رب العزت اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے جو خوش قسمت، خوش نصیب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس سنت مبارک پہ عمل کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ کل سے اپنی تیاری کر لیں. کل 20 رمضان مبارک ہے اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پیاری سنت پہ عمل پیرا ہو جائیں گے. اور 10 دن یا 9 دن جتنے تک اگلے یعنی رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر نہیں آتا وہ اللہ کی رضا
اور خوشنودی کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر، بڑی ہی پیاری سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ کے گھر کا مہمان ٹھہرے گا۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی نفلی اعتکاف ہے۔ پہلے جو اعتکاف کی دو قسمیں میں نے بیان کی، فرض اعتکاف یا سنت اعتکاف ہو تو اس کے لیے روزہ شرط ہے، لیکن نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ آپ سال کے 365 دنوں میں جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو اس اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا، چاہے وہ چند منٹوں کا ہو، چند لمحوں کا ہو، چند گھنٹوں کا ہو اور کئی دنوں کا ہو، تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے۔ بہرحال 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی، ان میں سے ایک اعتکاف سنت ہے جو کل سے الحمدللہ شروع ہو جائے گا، اور فرزندان توحید عاشقان رسول اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ اس مہینے میں جو بندہ نفلی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو یہ بھی نفلی نیکی ہے اور سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی میں سے کسی نے نہ کیا تو سب سنت کے تارک ہو گئے، اور اگر اس آبادی بستی میں ایک آدمی بھی اس سنت کو قائم کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو سب اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اپنانا تو کل وہ تیاری فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔